السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق پڑھیں گے۔ خوش شکل، ہنس مکھ، اکھیرے جسم، دراز قد اور ایسے خد و خال والے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو، آپ سے ملاقات کرنے والے کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن جب کبھی کوئی آفت آن پڑتی یا کوئی مشکل وقت آ جاتا تو پھر آپ شیر کی مانند چاقو چوبند ہو جاتے۔ اس کے علاوہ آپ جلال و جمال، طبیعت کی تیزی اور اثر و نفاذ میں چمکدار تیز تلوار کی مانند تھے۔ آپ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین، حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری القریشی، جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ میری نظر میں وہ 3 عظیم شخصیات یہ ہیں: سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ان کا شمار صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہم حضرت صدیق اکبر کے ہمراہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و عالم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن تکالیف کا روئے زمین پہ بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکاروں کو کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ آپ اس دور ابتلا میں ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول علیہ السلام کو صمیم قلب سے سچا مانا۔ لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر خطرناک تھی کہ انسانی دماغ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بکھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہ سوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے وہ خوف زدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی اس سے پہلو تہی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بالآخر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش تھی
اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک بھی نہ کر سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کے حوالے کی شکل میں شرک کو نست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں سورۃ المجادلہ کی کچھ آیات نازل کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا، وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد میں امانت دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آرزو مند رہتی ہیں۔ جناب حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت اپنے صحابہ میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے ان باہمی اختلافات کو نپٹائے جو شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم برملا تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں۔ ان کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے کوئی امارت قیادت کا شوق نہ تھا، بلکہ میری یہ تمنا تھی کہ وفد کے سامنے آپ علیہ السلام نے جو اوصاف بیان فرمائے تھے ان کا مصداق میں ٹھہروں۔ آپ جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دوران حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تاکہ آپ علیہ السلام کی نظر مبارک مجھ پر پڑے۔ آپ مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی نظر کرم حضرت عبیدہ پر پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ دیانت امانت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور آپ میں قائدانہ صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ بہت سے مواقع پر آپ کی دیانت امانت قائدانہ صلاحیتوں کا نہایت ہی خوش اسلوبی سے اظہار بھی ہوا۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا اور زاد راہ کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس وقت اس کے علاوہ مجاہدین کے زاد راہ کے لیے کوئی اور چیز نہ تھی اس تھیلے کے علاوہ۔ اس سفر میں صحابہ اکرام نے کمال صبر تحمل کا مظاہرہ کیا اور امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ نے بھی قیادت امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ روزانہ ہر ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے اور وہ اسے کھا کر پانی پی لیتا اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہو جاتی۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غصے میں چلا رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ ان 10 جان نثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پہ دشمن کے تیر کھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی، آپ کے رخسار مبارک میں خود کے 2 حلقے پیپست ہو چکے تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ کے رخسار مبارک میں دھنسے ہوئے خود کے 2 حلقے نکال لیں۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدارا اس خدمت کا موقع مجھے دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے۔
حضرت ابو عبیدہ کو خطرہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو اس سے رسول اکرم کو بہت تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اسے رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقے میں اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اسی طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا، اور اس کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نہایت ہی خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ تمام غزوات میں رسول اکرم کے ساتھ شریک رہے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین نامزد فرمایا، تو حضرت ابو عبیدہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے معاون اور اطاعت شار رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کبھی آپ کی حکم عدلی نہیں کی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوتے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھی۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطہ عروج پر تھا، عین اس موقع پر ملک شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ بن جراح کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے بہت ہی ضروری کام ہے، خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو ملے تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا تو فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المؤمنین کو اس خط کا یہ جواب تحریر کیا، اے امیر المؤمنین، سلام کے بعد عرض ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک صورتحال میں انہیں تنہا چھوڑ نہیں سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ فرما دے۔ مجھے آپ سے اس سلسلہ میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی مجھے اجازت فرمائیں، والسلام۔ جب یہ خط امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو زور و کتار روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا، نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت فاروق اعظم کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جناب ابو عبیدہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت کی، فرمایا، میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال بھی عمر مل جائے تو
تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، سب کو میری طرف سے سلام اور تم پر خدائے ذوالجلال والاکرام کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے معاذ، لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر آپ کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل اٹھے اور ارشاد فرمایا، لوگو، آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد بغض سے پاک سینہ اور آخرت سے زیادہ محبت رکھنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہ پایا۔ سب مل کر خلوص دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی اور یہ صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔